اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اب جتنے بھی عیب والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ عیب ہے کہ خوبی ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے. اچھا، کوئی شخص یا کسی کی پہنچ صرف یہیں تک ہو، آگے تک نہ ہو، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے عیب ہے کہ خوبی ہے؟ عیب ہے. تو لہٰذا اللہ کی قدرت کسی ایک چیز ہی پر ہو، تمام چیزوں پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے اور اسی آیت پاک کو لے کر یہ کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. اچھا ایک بات بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جو آپ سے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا، تو کیا اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی عزت آپ کے دل میں کم ہوگی یا اور بڑھے گی؟ جب زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دل سے اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی حیثیت، عزت گھٹ گئی، تو اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا تو کیا اللہ اللہ ہوتا؟ اللہ کو جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا تیار ہوتے؟ نہیں ہوتے نا. اچھا، پھر اگر یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر ایک ہی جھوٹ پر کیا؟ پھر تو یہ بہت دین کا نظام درہم برہم برہم درہم ہو جاتا. کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو انسان کہہ سکتا سب 5 نمازیں فرض ہیں، شاید اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہو. اللہ نے فرمایا رمضان کے 30 روزے فرض ہیں. بندہ سوچ سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہو، 5 ہی روزے ہوں. قرآن پاک میں آیا زکوٰۃ دو، کتنا 2.5%. بندہ سوچ سکتا تھا کہ جب اللہ جھوٹ بول سکتا تو شاید جھوٹ بول سکتا ہو. تو پھر تو دین کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر یہ ہو جاتا جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو نبی تو ان سے کم درجہ کے ہیں، یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، شاید قرآن اللہ کا کلام نہ ہو. تو پھر تو نظام ہی برباد ہو کر رہ جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وثوق، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرنا ہی محال ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے کیا ہے؟ پاک ہے. پھر انہوں نے کہا صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جھوٹ بھی ایک چیز ہے، جھوٹ بھی کیا ہے؟ ایک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ناقص ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ کہنے سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی. اچھا یہ بتائیے، آپ انجینئر ہیں، آپ کیا ہیں؟ انجینئر ہیں. یا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. اور دنیا میں بے شمار پیشے ہیں. پیشے مانے کام، جیسے کوئی سلائی کر رہا ہے، کوئی ہوٹل کھول کے کھانا بنا رہا ہے، کوئی جو ہے یہ مائک بنا رہا ہے، کوئی الیکٹرانک سامان بنا رہا ہے، کوئی جو ہے زمین کا کاروبار کرتا ہے. تو اسی طرح بھنگی بھی تو لیٹرن صاف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھنگی بھی لیٹرن صاف کرتا ہے. تو یہ بھی ایک کام ہوا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، بڑی کرسی پر فائز ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب آپ لیٹرن صاف کرنے والے بھنگی کا کام بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بدتمیز، کتے کی قمیض پہن کے آ گیا، مجھے بھنگی کہہ رہا ہے. ہم خوش ہوں گے؟ میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں تو مجھے بھنگی کے کام میں لگانے والا ہے. تو اسی طرح جس طرح بھنگی کا کام یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے. لیٹرن صاف کرنا، پاخانہ صاف کرنا، یہ کیا ہے؟ اچھے آدمی کے لیے عیب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا تمام خوبیوں کا جامع ہے اور جھوٹ یہ عیب ہے. تو عیب والا کام کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا؟ تو جس طرح آپ بھنگی کے کام کرنے پر اگرچہ کیا ہے؟ قادر ہے، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. اور کیا اس نہ کرنے سے آپ کے علم میں، آپ کے عہدے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی نا. زندگی بھر لیٹرن آپ نہیں صاف کرتے تو کمی نہیں آتی صاحب. تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کی قدرت میں کون سی کمی آئے گی؟ اللہ کی قدرت میں کون سی کمی آئے گی؟
تو اس بات کو سمجھیے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر